جی ڈاکٹر اعجاز علی کھوسو، اس وقت ہم العلا میں موجود ہیں اور یہ ہے ہمارے ساتھ سائیں غلام رسول صاحب. جی سائیں غلام رسول صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ راجہ نظامانی صاحب ہیں. سائیں العلا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تاکہ جو ہے نا ہم ولاگ اپنا بنائیں گے، یوٹیوب پہ رکھیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو العلا کے بارے میں کچھ پتہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم العلا میں ہیں. الحمدللہ ہم تو تینوں خوش نصیب ہیں. ایک ایسے صالح شخص، بزرگ شخصیت حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد ادریس عمرو صاحب ہمارے ساتھ ہے، اور میرے اور برادر عزیز راجہ غلام علی نظامانی صاحب ہے، ڈاکٹر اعجاز خان کھوسو صاحب ہے. الحمدللہ اس وقت ہم یہ وادی میں آئے. ہمارے یہاں سندھ کے رہنے والے ساتھی ہے، اور امتیاز احمد شیخ صاحب ہے، اور یہ قاری محمد قاسم شیخ صاحب کے بھائی ہے. تو رات ان کے ہاں تھے، اور انشاءاللہ آج تبوک جائیں گے انشاءاللہ. پھر کل یہاں کے جو آثار ہے وہ دیکھیں گے، جو مدائن صالح میں جا کر وہاں جو صالح علیہ السلام کے قوم تھے نا، قوم سمود، تو اس کے جو آثار ہے ابھی تک وہ موجود ہے. وہ پہاڑوں کو تراش کر وہاں اپنے لیے گھر بناتے تھے، بازار محلات کمرے بناتے تھے. وہ کل انشاءاللہ وہاں دیکھنے کے لیے جائیں گے. تو انشاءاللہ یہاں آگے آپ کو دکھاؤں کہ وہ العلا وادی القرامی مسجد رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 4 دن قیام فرمایا. یہاں العلا میں اس کا اصل جو تاریخی نام ہے نا وادی القرا ہے، ابھی مشہور ہے العلا. تو یہاں 4 دن قیام فرمایا، اور وہاں مسجد ہے، وہاں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. تو اسی جگہ پر مسجدیں بنائی ہیں. جی سائیں، آپ بتائیں سائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں پہ سائیں مفتی ادریس صاحب کے ساتھ اور سائیں ان کے استاد مولانا سائیں میر محمد میرک کے ساتھ 2 مرتبہ آ چکے ہیں پہلے. مگر جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو یہاں پہ کام چل رہا تھا اور ہم اندر نہیں جا سکے. بڑا افسوس ہوا، اتنا دور سے آئے مگر جا بھی نہیں سکے. اور پھر دوسری مرتبہ پچھلے سال آئے. ہمارے کچھ ساتھی اور بھی تھے، حافظ محمد امین صاحب، قاری شیر محمد بٹ صاحب، اور عبدالرزاق واسو صاحب جس کے ساتھ ہم آئے تھے. مگر اس وقت بھی جب آئے تھے تو ٹکٹیں نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی. اب الحمدللہ اس بار آئے ہیں تو ہمارے محسن بھی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں، جماعت کے ساتھی ہیں، جماعت کے ہمدرد ہیں مولانا غلام رسول میگل صاحب. ویسے بھی ہم آتے ہیں تو ہماری بہت خدمت کرتے ہیں. حضرت جو بھی شیخین آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں سندھ سے، سندھ کے علاوہ جمعیت کے ساتھی آتے ہیں، یا ان کو ہم فون کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے دوست آ رہے ہیں، تو وہ بہت اچھی طریقے سے ان کو پورا مکہ، سعودی، مدینہ یہ وہاں لے جاتے ہیں اور اپنے اخلاص سے. تو ان کی اخلاص کی وجہ سے ہم الحمدللہ پھر کل ہمت کر کے ان کے ساتھ نکل آئے. اور یہ بھی ہو گیا کہ آج ہم ان کے ساتھ تبوک جائیں گے، اور یہ ان کے دوست ہیں، ان کے پاس ہم رہیں، رات گزاری ہے. الحمدللہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. یہ ان کا مزرعہ ہے، اور یہ جہاں پہ ہم ٹھہرے تھے یہ جگہ ہے جہاں پر ہم ٹھہرے تھے. سامنے مجلس ہے. ہم ناشتے کے بعد تبوک جائیں گے ان کے ساتھ. اور پھر انہوں نے کل ہمارے لیے ٹکٹ بھی بک کرا لیے. پھر جو مدین صالح کی جو تاریخی جگہ مقامات ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ. بس یہ زندگی ایک سفر ہے، اور سفر میں ایسی ساتھی اگر مل جائے تو اس کا مزہ ہی اپنا ہے. جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے غلام رسول صاحب کو اور جنہوں نے یہاں پہ ہماری خدمت کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ سلامت رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے بہت ہماری خدمت بھی کی ہے. ابھی ہم ادھر سے پھر طائف جائیں گے. ان کو ہم نے تکلیف دی کہ آپ آؤ مکہ سے، پھر مکہ سے یہ کل مدینہ پہنچے ہیں. صبح فجر کو نکلے تھے، پھر ادھر سے کھانا کھا کے پھر نکلے یہاں پہ. الحمدللہ اللہ ان کو خوش رکھے. جزاکم اللہ سائیں، جزاکم اللہ.